بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارمیسی پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم فارمیسی پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج جو ہم بات کریں گے اس میں 3 بنیادی باتوں پہ ہمارا فوکس ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ فارمیسی پڑھنے کے بعد ہمارے پاس کیریئر آپشنز کیا آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فارمیسی کے اندر جو امپلائمنٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور کھپت کی کن کن سیکٹرز میں کس پرسنٹیج کے ساتھ کس طرح سے ہو رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آخری اور تیسرا پارٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہماری جاب مارکیٹ کیا ہے، یعنی فارمیسی پڑھنے کے بعد آپ کن کن اداروں میں کس جگہ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جاب لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ فارمیسی پڑھتے ہیں، فارم ڈی کی بات کر رہا ہوں، جو 5 سالہ پروگرام ہے ڈاکٹر آف فارمیسی کا، یہ پڑھنے کے بعد اور یہ ایک چیز مت بھی بن چکی ہے کہ شاید یہ صرف مارکیٹنگ کا پروگرام ہے، اس میں زیادہ کیریئر آپشن نہیں ہے، اس میں کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں آپ رہتے ہوں یا پاکستان سے آپ باہر جانا چاہتے ہوں یا آپ کسی بھی جگہ پہ، تو فارمیسی میں کیریئر آپشن بہت زیادہ ہیں اور بہت ایزی اویلیبل ہیں اور جگہ جگہ پہ موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ میڈیکل سائنسز کے ایپٹیچیوڈ رکھتے ہیں اور جس کا ہم پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، تو آپ اگر اس میں آئیں گے تو آپ کو آنے کے بعد کیریئر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کام کے حوالے سے کوئی پریشانی اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر میں ڈائریکٹلی کیریئرز کی بات کروں کہ کیریئر آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں کہ جس کے اندر بہت تعداد میں بچے جاتے ہیں۔ یہ فیڈرل میں بھی ہوتی ہے اور پروونسز میں بھی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے اور وہاں آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ان کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ چیکنگ کرتے ہیں وغیرہ، اور ڈرگ انسپیکٹر کے طور پہ آپ نے نام بھی ممکن ہے سنا ہو۔ تو یہ چیزیں ساری وہ میڈیکل سٹورز کو بھی چیک کرتے ہیں، ہاسپٹلز کو بھی چیک کرتے ہیں، اور جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یا ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں، انڈسٹری میں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس انداز سے آپ اگر چاہیں تو ایک ڈرگ انسپیکٹر کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ لیبارٹریز کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے۔ آپ میڈیکل کی ٹیسٹ لیبارٹریز، بایولوجی کی ٹیسٹ لیبارٹریز، آپ ان کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں وہ بہت ساری ایسی بھی ہیں جو فورینزکس سے ریلیٹڈ لیبارٹریز ہیں کہ جس میں مختلف چیزوں کے مختلف ڈیپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ اگر ریسرچ کی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس میں بھی جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ذرا چلنے پھرنے والی جاب ہو تو آپ اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا آپشن۔ اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا آپشن ہے وہ ہے فارما انڈسٹری۔ تو پاکستان میں فارما انڈسٹری ایک بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی موجود ہے، اس میں لوکل بھی ہے اور ملٹی نیشنل بھی ہے، دونوں طرح کی انڈسٹری یہاں موجود ہے، آپ ان میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک چیز یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ فارما انڈسٹری میں جاتے ہیں تو اس کے اندر 3 طرح کا رول آپ کو ملے گا۔ مثلاً آپ اگر ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کو R&D کا رول وہاں پہ موجود ہے، پورا R&D کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے آپ بہترین ریسرچ کر سکتے ہیں اور ریسرچ میں آپ اپنی ابیلٹیز کو اور اپنی ان چیزوں کو انہینس کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ لرننگ کا ایک انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ فارما انڈسٹری کے اندر آپ مینجمنٹ میں چلے جائیں، تو مینجمنٹ کے اندر اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بھی اچھا ہے۔ مزید یہ ہے کہ آپ ایڈیشنلی پروجیکٹ مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے دیگر کورسز کر کے بھی آپ اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ سپروائزری رول، یعنی وہ جو پروڈکشن کا ڈائریکٹ رول ہے، تو آپ پروڈکشن کے ڈائریکٹ رول کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ تو انڈسٹری کا یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا اور بہترین آپشن ہوگا، اور آپ بہت آسانی سے وہاں پر اپنے لیے جگہ بھی بنا سکیں گے۔ ڈیولپمنٹ کے آپ کے پاس آپشن اور گروتھ کے بھی آپشن، وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا آپشن آپ کے پاس ہاسپٹلز کا ہے۔
اب اس وقت تمام ہاسپٹلس کے اندر فارماسسٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ ہو یا کے پی گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ، تمام گورنمنٹس، صوبائی گورنمنٹس، وہ بھی اس چیز کا مطلب فارماسسٹ کو ہائر کرتی ہیں اور ہائر کر کے ہاسپٹلز میں وہاں پہ پلیس کرتی ہیں، اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہاسپٹلز کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی سیٹ اپ بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت اچھی مطلب اپرچونٹی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انٹرسٹ ٹیچنگ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیچنگ کرنی ہے، ہمیں پڑھانے میں بہت دلچسپی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مطلب وہاں پہ جا کے آپ ایک بہت اچھا آپشن آپ یہ لے سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک اچھا۔ پھر اس کے بعد ہے ریسرچ کا، کہ آپ ریسرچ کی فیلڈ میں جا کے آپ وہاں پہ یہ سارا کام کر سکتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے لیے ریسرچ کے آپشنز اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ کوالٹی کنٹرول کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ انڈسٹری کے اندر بھی ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ الگ ادارے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن میں آپ جا کے وہاں پہ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوالٹی کنٹرول کے لیے حوالے سے کہ آپ جو میڈیسن بن رہی ہیں، جو مارکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں، وہ ٹیبلٹس ہیں، وہ انجیکشن ہیں، یا دیگر کچھ بھی سیرپ بن کے آ رہے ہیں، تو ان کی کوالٹی کیسی اور کس طرح کی۔ پھر اس کے بعد فورینزک سائڈ پر آپ اپنا لے سکتے ہیں، فورینزک لیب بھی موجود ہیں، اور آج کل کرائمز کو چیک کرنے کے حوالے سے بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ وہاں پہ جا کے اس طرح یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ایک یعنی جس کو آپ کہیں گے کہ ایک بڑا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے اور لوگ اس کو ایکسپلور نہیں کرتے، میں وہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ مثلاً خاص طور پہ وہ گرلز جو فارمیسی کرتی ہیں اور فارمیسی کرنے کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں، جیسے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، تو وہاں پہ مطلب گرلز کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے اور بہت بڑا نمبر جاتا ہے، لیکن پی ایم ڈی سی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ 70% بچیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب وہ جو گھر بیٹھ گئی ہیں، تو اگر کسی بھی وجہ سے وہ پریکٹس نہیں کر سکتی، اسی طرح فارماسسٹ جو ہیں یہ بھی گھر بیٹھتی ہیں۔ تو آپ سب کے لیے میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کنٹینٹ رائٹنگ۔ آپ میڈیکل کی اور فارمیسی سے ریلیٹڈ یا مطلب بایولوجی سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ لکھیں اور اس کو تیار کریں۔ اب اس کو آگے دینے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بلاگ بنا لیں، آپ پہلے سے بنے ہوئے بلاگ ہیں آپ ان پہ پوسٹ کریں، یا اپنا بلاگ بنا کے آپ وہاں پہ ڈالیں، یا مختلف چیزوں کو ریسرچ کر کے آپ بنا کے آپ اپنی پبلیکیشن بھی لا سکتے ہیں۔ اور جو کالجز کو، یونیورسٹیز کو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، تو آپ وہ سارا کنٹینٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو خاص طور پہ لڑکیاں کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو اس سائٹ پر جانا چاہیے، اور اس میں پاکستان کی ایک بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہمارا یہاں پہ ہی ایسے کنٹینٹ ڈیولپ ہو جہاں ایگزامپل ہماری لوکل ہوں، جہاں پہ کیس سٹڈیز ہماری اپنی ہوں، جہاں پہ یہ سارا کچھ مٹیریل ہمارا اپنا ہو، باہر کی ایگزامپل اور باہر کی چیزیں نہ ہوں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کام کو کر سکتی ہیں گھروں میں، یہ ایک بہت اچھا آپشن آپ کے لیے ہوگا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو فارمیسی کے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں، ان کی امپلائمنٹ کی صورتحال کیسی ہے، اور امپلائمنٹ کے اندر ان کی کیا ریشو چل رہی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ انڈسٹری میں یہ بچے جا رہے ہیں، 55% بچے جو ہیں وہ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں، اور انڈسٹری میں ظاہر ہے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ آپ کے پاس ریسرچ کا، مینجمنٹ کا، سپروائزری اور پروڈکشن کا یہ سارے رول موجود ہیں، تو اس لیے وہاں پہ ایک بڑی تعداد انڈسٹری کی موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ اس میں وہاں پہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز گورنمنٹ سائڈ پر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا اس کے علاوہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ جا کے وہاں پر 15% تقریباً یہ بچے وہاں پہ ان کی کھپت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے، جو میڈیکل ریپ جو ہے وہ بیگ ہاتھ میں پکڑے آ جا رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوں، ان کا میں رول آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ وہ ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں، تو ان میں بھی 15% تقریباً بچے
اس میں ان کی کھپت ہو جاتی ہے، اور 15% ایک اچھا نمبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15% اتنا ہونا بھی چاہیے کہ وہ جا کے ڈاکٹرز کو ان کو سمجھائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور رول ہوتا ہے، وہ ہے کمیونٹی کا، کہ یہ فارماسسٹ کمیونٹی کے اندر بھی کام کرتے ہیں، مختلف کیمپین میں بھی کام کرتے ہیں، میڈیکل سٹورز پہ کام کرتے ہیں، یا ان جگہوں، تو یہ کمیونٹی کے اندر جو ان کی کھپت ہے وہ بھی 15% ہے، اور یہ بھی ایک مناسب نمبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سارا کمیونٹی کے اندر یہ نیٹ ورک ایسا موجود نہ ہو تو عوام کیا کریں گے، اور وہاں پہ جانا بھی چاہیے، تو اس لحاظ سے وہاں پہ بھی ایک اچھی کھپت موجود ہے، اور نئے وہاں پہ جا کے بہت سارا یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ کمیونٹی کے اندر اچھی کھپت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایک آپ گھر بیٹھے اپنے کام کو بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ آخری چیز ہے ٹیچنگ میں سب سے کم پرسنٹیج جا رہی ہے، وہ 5% ہے، تو یہ 5% ٹیچنگ میں یہ لوگ جاتے ہیں، اور 5% اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو میرے خیال میں نمبر کم ہے، تھوڑا سا نمبر اس میں زیادہ جانا چاہیے، تاکہ ہمارے وہاں پہ ایک کمپٹیشن بنے، اور کوالٹی کا ٹیچر اور کوالٹی کے PhDs وہاں پر آئیں، اور اس میں مختلف فیلڈ جو اس کے فارماکالوجی یا سوٹیکس اور سارے مختلف فیلڈ جو ہیں ان کے اندر یہ ان کو کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم آخری کمپوننٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جاب مارکیٹ، وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جن کا ویسے تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کیریئر آپشنز کے اندر، لیکن اب میں اسپیسیفکلی آپ کو جاب مارکیٹ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ آسانی سے وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا سیکٹر ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر آپ کے پاس ہاسپٹلز کا ہے، کہ ہاسپٹلز کے اندر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس انڈسٹری کا ہے، پاکستان میں more than 800 انڈسٹری لوکل ہے، اور more than 25 جو ہے وہ ملٹی نیشنل انڈسٹری یہاں پر موجود ہے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے مناسب ہو یا آپ کے لیے سوٹیبل ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، کہ جہاں پہ آپ جا کے ٹیچنگ کرتے ہیں، مثلا یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، آپ ان میں جا کے اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر WHO ہے، WHO کے اندر ایک بہت بڑی کھپت ہوتی ہے، وہاں انٹرنیشنل لیول پہ آپ جا کے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ میڈل ایسٹ کے اندر اس کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، یورپ کے اندر اس کی کھپت موجود ہے۔ آپ اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی اچھی ایک کھپت موجود ہے۔ پھر فارماسیوٹیکل کی بہت ساری ایسوسیشنز بنی ہیں، تو ان ایسوسیشنز کے اندر بھی آپ کی کھپت موجود ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے پھر ٹیکنیکل لیبز ہیں، ان لیبز کے اندر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ساری جاب مارکیٹ۔ اب اس کے اندر جتنی میں نے آپ کو جاب مارکیٹ بتائی ہیں، ان ساری جاب مارکیٹ کے اندر الگ سے مختلف کمپنیز اور مختلف ادارے اور مختلف وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک بہتر انداز سے آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیں، وہ چیز یہ ہے کہ آپ جس ادارے کو، جس انڈسٹری کو، کمپنی کو، یونیورسٹی کو جہاں اپلائی کر رہے ہوں، اپنا CV اس کے مطابق تیار کر کے سیٹ کر کے اور پوری توجہ سے اسی کے مطابق کسٹمائز CV بنا کے ان کو دیجئے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو کال آئے گی، آپ کا انٹرویو ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سلیکٹ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک اچھے طریقے سے آپ آگے اپنا کام کر سکیں گے، روزگار بھی چلے گا، ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیے، شاد رہیے، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی کمنٹ ہو، آپ کی کوئی چیز ہو، ہم آپ کو ویلکم کریں گے کہ آپ نیچے کمنٹس میں ڈالیں، اور اس کی جو کمپنیز ہیں اس کی ڈیٹیل ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے۔ آپ وہاں ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے وہاں سے مختلف کمپنیز کے نام، اداروں کے نام، ہاسپٹلز کے نام، یہ سب چیزیں آپ جان لیں گے، تو وہ آپ وہاں وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔